مرد باہر لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، لیکن جیسے ہی گھر کے اندر آتا ہے، اپنی بیوی سے سامنا ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے۔ بے اعتمادی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مرد بیوی سے کھلتا نہیں ہے، ان کی باتوں کو سنتا نہیں ہے، بالکل اپنے آپ کو مرد ہی بنایا رہتا ہے۔ جب گفتگو نہیں ہوگی، جب دل کی باتیں ایک دوسرے کو معلوم نہیں ہوگی، ایک دوسرے کے اندر اعتماد کہاں سے پیدا ہوگا؟ پھر چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے، شکوک اور شبہات جنم لینے رہتے ہیں۔ اب مرد اپنی بیویوں پر شک کرنے لگتا ہے، اور یاد رکھیے عام طور پر شک وہ مرد کرتا ہے جو خود غلط ہوتا ہے۔ جب ہم اپنی بیویوں پر ظلم کریں گے، ان کا حق نہیں ادا کریں گے، ان کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کریں گے، شریعت کے مطابق ان کے ساتھ برتاؤ نہیں کریں گے، تب نتیجہ یہ ہوگا مرد کی زندگی بھی سنبھل نہیں سکتی، اس کو کبھی سکون نہیں مل سکتا، دنیا میں بھی سکون نہیں مل سکتا، اور آخرت میں جو معاملہ اللہ کے یہاں ہوگا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، 2-3 ہفتوں سے میاں بیویوں کے درمیان جو غلط فہمیاں، دوریاں یا غیر انسانی چیزیں صادر ہو جاتی ہیں، جن سے آپسی تعلقات میں دراڑ پڑتی ہے اور نوبت کبھی طلاق اور خلا تک پہنچ جاتی ہے، اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ پچھلے ہفتے عورتوں کی طرف سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں اس سلسلے میں گفتگو کی گئی تھی۔ اس ہفتے مردوں کے ذریعے سے جو کمزوریاں ہوتی ہیں اور عورتوں پر جو ظلم ہوتا ہے اس کی کچھ اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ مردوں کی طرف سے عورتوں پر جو ظلم ہوتا ہے اس میں پہلی جو چیز ہوتی ہے بدخلقی، بد اخلاقی، برے اخلاق سے پیش آنا۔ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مرد اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے کہ باہر لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، نرم مزاج ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی گھر کے اندر آتا ہے، اپنی بیوی سے سامنا ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے، پھر زبان اس کی تیز ہو جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ عورتوں کے لیے کڑوے اور سخت الفاظ استعمال کرتا ہے، کبھی گالیاں دیتا ہے، کبھی اس کی بے ادبی کرتا ہے، کبھی اس کی شان گھٹاتا ہے، کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی کمزوریوں کی عار دلاتا ہے۔ اب کبھی ہر عورت تو کہیں فرشتہ ہوتی نہیں، عورت کے اندر کچھ نہ کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں۔ اب اس کی کمزوری کو پکڑ پکڑ کر اس کو تانے دیتا رہتا ہے، تو یہ پکانا نہیں آتا، کپڑے نہیں صحیح بناتی، فلاں یہ ہو رہا ہے، فلاں کمزوری ہے۔ یہ عار دلا دلا کر اس کے دل کے اندر اپنی نفرت کو بٹھاتا ہے اور دشمنی کو بٹھاتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر سخت تنبیہ کرتا ہے۔ اب کھانا کبھی پکتا ہے، کبھی اس کے اندر نمک کم ہو گیا، کبھی کوئی تیز زیادہ ہو گیا، اب اس پر اس کو دھتکار رہا ہے، اس پر اس کو ڈانٹ رہا ہے۔ حالانکہ یہ سب چیزیں ہونی ہے، گھر میں رہنا ہے تو اونچ نیچ ہونی ہے۔ کبھی مرد سے غلطیاں ہوتی ہیں تو عورت اس کو برداشت کرتی ہے۔ اب عورت سے کچھ کمزوریاں ہو جائے تو مرد کو برداشت کرنا چاہیے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ عورت پسلی کی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے، جو ٹیڑھی ہڈی ہے۔ کہا کہ اس کے اندر کمزوریاں ہوگی، ان کمزوریوں کے ساتھ اس کو لے چلیے، اگر آپ اس کو سیدھا کرنے جائیں گے تو ٹوٹ جائے گی۔ تو اس لیے کہا عورتوں کے اندر کمزوریاں ہوں گی، ان کمزوریوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ مرد سے کہا گیا وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ بہترین معاملہ کیجیے، اچھے سے اچھا برتاؤ کیا کیجیے۔ مرد کو ذمہ داری عورتوں پر دی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی طاقت کا، اپنی صلاحیت کا، اپنے حقوق کا بے جا استعمال کریں، نہیں۔ کہا وَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ،
ہر حق والے کو اس کے حق کو صحیح پہنچانا چاہیے، حقدار کا حق صحیح طور پر ادا کرنا چاہیے۔ بدخلقی کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے، عورت کو اپنی بچوں کے سامنے ذلیل کرتا ہے، بچوں کے سامنے اس کی کمزوریاں بیان کرتا ہے۔ گھر میں عورتیں ہوتی ہیں، ماں بہنیں ہوتی ہیں، بھائی ہوتے ہیں، اب ان کے سامنے عورت کو ڈانٹنے لگتا ہے، ان کو ذلیل کرنے لگتا ہے۔ یہ بھی بدخلقی کی ایک شکل ہے، اس کا بھی کل اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا۔ ایک شکل بدخلقی کی یہ بھی ہے، اپنی بیوی کو اپنے بھائیوں کے گھر جانے سے، بہنوں کے گھر جانے سے، ماں کے پاس ملنے سے، باپ کے پاس ملنے سے روکنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اس کا حق نہیں ہے۔ اللہ نے یہ رشتہ طے کیا ہے، ماں باپ کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، یہ اللہ نے طے کیا ہے، اس کو ہم کوئی روکنے والے ہوتے نہیں ہیں۔ اگر ہم نے رشتہ داری توڑی تو کل اللہ کے ہاں مجرم ہم ہوں گے۔ یہ مرد کو حق نہیں ہے کہ وہ عورت سے کہے کہ آپ بھائی سے نہیں ملے، باپ سے نہیں ملے۔ البتہ اگر کوئی خرابی ہے، جہاں جا کر خراب ہونے کا امکان ہے یا کوئی رشتے کے ٹوٹنے کا امکان ہے تو اس کے لیے کچھ اصلاحی تدبیر کر سکتا ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنا کنٹرول اس طرح سے کرے کہ عورتوں کو بالکل قید میں رکھے، کہیں جانے کے لیے چھوڑے نہیں۔ یہ مرد کو اتنا حق نہیں دیا گیا ہے کہ وہ عورتوں کے ان رشتوں پر ہاتھ ڈالے جو رشتے خدا کی طرف سے اس کو عطا کیے گئے۔ خدا کے معاملات میں انسان کو کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے خدا کا معاملہ خدا پر چھوڑنا ہے۔ اپنے جو اختیار ہیں ان محدود اختیارات کے اندر صحیح انداز میں وہ تصرف کر سکتا ہے۔ ایک اور چیز بے اعتمادی ہوتی ہے مرد اور عورتوں کے اندر۔ بے اعتمادی کیسے ہوتی ہے؟ بے اعتمادی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مرد اپنی بیوی سے کھلتا نہیں ہے، ان پر بھروسہ نہیں کرتا ہے، دل کی باتیں ان سے شیئر نہیں کرتا ہے، ان کی باتوں کو سنتا نہیں ہے، وہ بالکل اپنے آپ کو مرد ہی بنایا رہتا ہے۔ جب گفتگو نہیں ہوگی، جب دل کی باتیں ایک دوسرے کو معلوم نہیں ہوگی، ایک دوسرے کے اندر اعتماد کہاں سے پیدا ہوگا؟ پھر چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے، شکوک اور شبہات جنم لینے رہتے ہیں۔ اب مرد اپنی بیویوں پر شک کرنے لگتا ہے، اور یاد رکھیے عام طور پر شک وہ مرد کرتا ہے جو خود غلط ہوتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ میں غلط کرتا ہوں تو میری بیوی بھی غلط رہے گی۔ غلط مرد عام طور پر اپنی بیویوں پر شک کرتے ہیں۔ بیویوں کو آپ آزاد رکھیں، جب آپ ان کو پیار دیں گے، محبت دیں گے، وقت دیں گے، مانوس کریں گے، اعتماد کریں گے، وہ کیوں دوسرے کے پاس جائے گی؟ عام طور پر اگر غلط تعلقات بھی ہوتے ہیں تو مرد کا قصور ہوتا ہے، وہ اپنا وقت جتنا دینا چاہیے وہ دے نہیں سکتا ہے، بلکہ وہ رات کا بڑا حصہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے اور کسی گروپ میں، پارٹیوں میں گزارتا ہے۔ جب رات آدھی رات پون رات گزر جاتی ہے، بیوی بچے سوئے رہتا ہے، تب وہ آتا ہے۔ کہاں سے اعتماد پیدا ہوگا؟ کہاں سے آپس میں تال میل ہوگا؟ یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ یہ مردوں کی کمزوریاں ہوتی ہیں۔ اب رات دن بھر محنت کرتی ہے گھر میں عورت، اب یہ اپنی دکان سے آتا ہے، نوکری سے آتا ہے، یعنی تھک کر آتا ہے، معلوم ہے، لیکن پھر بھی اپنی بیویوں کے لیے کچھ وقت دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ نہیں میں تھکا ہوا ہوں، میں وقت نہیں دے سکتا۔ اس سے بھی بدگمانیاں پیدا ہوتی ہے، اس سے بھی بے اعتمادی پیدا ہوتی ہے، اور اس سے بھی رشتے ٹوٹتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آدمی چاہے جتنا تھک کر آئے، کچھ وقت اپنی بیوی بچوں کے لیے دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کی مشغولیت ہو سکتی ہے؟ کون مشغول ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ سے بھی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی روایت ہے، جب گھر آتے تھے رات میں، جس بیوی کی باری ہوتی تھی پہلے اس سے کچھ باتیں کرتے تھے، کچھ انس کی باتیں کرتے تھے، محبت کی باتیں کرتے تھے، کچھ ذہن سازی ہوتی تھی، پھر اس کے بعد آرام فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ حضرت عائشہ سے تو یہاں تک روایت ہے کہ کہانیاں بھی سناتے تھے، قصے بھی سناتے تھے، تاکہ اپنی بیویوں کے اندر اعتماد پیدا کیا جائے۔ یہ اعتماد نہیں پیدا ہوگا پھر رشتے ناطے مضبوط نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سے مرد کا ایک بڑا ظلم یہ ہوتا ہے کہ وہ نان نفقے میں پابندی نہیں کرتا ہے۔ مرد پر ضروری ہے جب شادی ہو جائے تو بیوی کا خرچہ
بچوں کا خرچہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا، سنبھالنا، یہ اس کا حق ہے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعْةٍ مِّن سَعْتِكَ، ہر مالدار کو، ہر مال والے کو اپنی حیثیت کے مطابق اس پر خرچ کرنا چاہیے۔ مرد کو 2 عورتوں پر فضیلت دی گئی، اس میں ایک شق یہ بھی بتائی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، جو ان پر مال خرچ کرتا ہے اس کی وجہ سے مرد کو یہ حق دیا گیا ہے کہ اس کے ہاتھ میں پاور اور کنٹرول دیا گیا۔ اب عام طور پر تعلقات کہاں سے بگڑتے ہیں؟ مرد وقت پر پیسہ نہیں بیچتا، نان نفقہ پوری طرح ادا نہیں کر پاتا، اب عورت کے اندر بھی ایک طرح سے پریشانیاں شروع ہو جاتی ہے، اکتاہٹ محسوس کرنے لگتی ہے، تنگی محسوس کرنے لگتی ہے، وہاں سے وہ تعلقات میں درار پڑ جاتا ہے۔ اور ظلم تو یہ ہے اور بے غیرتی تو یہ ہے کہ اس پر خرچ کرنے کے بجائے بعض مرتبہ اس کی چیزیں لیتا ہے، اس کی سونے لے رہا ہے، اس کی جائیداد کو بیچ کر اپنے پیسے لے رہا ہے، اس کو کمانے بیچتا ہے، پیسہ خود لے کر خرچ کرتا ہے۔ اب عورت کے نزدیک اس کی کیا حیثیت رہے گی؟ اب کیا اس کی غیرت رہے گی؟ کون سے منہ سے وہ بات کر سکے گا؟ کیا دل ٹوٹے گا نہیں اس سے؟ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، آدمی کی خوش دلی کے بغیر اس کا مال اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اب عورت بیچاری کبھی دباؤ میں آ کر کبھی اور کسی وجہ سے مال دے دیتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دل سے خوش ہے۔ اگر ناراضگی کی وجہ سے مال لیتا ہے تو وہ مال اس کے لیے حلال نہیں ہے، وہ دل سے خوش نہیں ہے۔ عورت شوہر کے دباؤ میں آ کر مال دے رہی ہے تو اس کا مطلب وہ مال اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزیں بھی عورتوں پر ظلم اٹھانے کا سبب بنتی ہے اور اس کی وجہ سے بھی تعلقات کے اندر درار پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ مرد اپنے دوستوں کے ساتھ رہتے رہتے ان کی باتوں سے اتنا متاثر ہو جاتا ہے کہ اپنی بیوی کی بات پر اس کے یقین نہیں آتا ہے۔ اب جو دوست احباب کہیں گے یا گھر میں بہن بھائی جو کہیں گے اس کے مطابق وہ فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے کسی کے کہنے میں آ کر ہم اپنی بیوی کے حق کو مار دیں، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ بھائی ہو، ان کے کہنے میں کہ آ کر ہم یا دوست ہوں اپنی بیوی کا حق ماریں گے، اپنی بیویوں پر ظلم کریں گے، ان پر شکوک اور شبہات کریں گے، ان پر تہمتیں لگائیں گے، ان کو ستائیں گے، تو کل اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم، ظلم کرنے سے بچیے، حق کو دبانے سے بچائیے، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ایک ظلم کئی ظلموں کا سبب بنے گا، اس کا وبال جو ہوگا ایک ظلم کا کئی گنا بڑھ کر ہوگا۔ اور دیکھیے مظلوم کی جو آہ ہوتی ہے، عورت پر جو ظلم ہوتا ہے، جب اس کے دل سے آہ نکلتی ہے، بد دعا نکلتی ہے، تو پھر اللہ اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ اتقوا دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، کہا مظلوم کی بد دعا سے بچیے، اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان پھر کوئی رکاوٹ ڈالنے والی چیز نہیں ہوتی ہے۔ جب ہم اپنی بیویوں پر ظلم کریں گے، ان کا حق نہیں ادا کریں گے، ان کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کریں گے، شریعت کے مطابق ان کے ساتھ برتاؤ نہیں کریں گے، تب نتیجہ یہ ہوگا کہ مرد کی زندگی بھی سنبھل نہیں سکتی، اس کو کبھی سکون نہیں مل سکتا، دنیا میں بھی سکون نہیں مل سکتا، اور آخرت میں جو معاملہ اللہ کے یہاں ہوگا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں اور اس طرح کی اور چیزیں بھی ہیں جس کی وجہ سے تعلقات میں درار پڑ رہا ہے۔ خلا کے واقعات، طلاق کے واقعات کثرت سے پیش آ رہے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہیں، گھر جہنم کا نمونہ بن رہا ہے، بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی ہے، اور پھر رشتے ٹوٹ کر آپس میں دشمنیاں پیدا ہو رہی ہے۔ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے، اللہ کی طرف سے مدد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔